علامہ سمر عباس صاحب، حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیں، کیا خلافت کی طرح امامت بھی کوئی دینی منصب ہے؟ اور دین اسلام میں امامت کا کیا تصور ہے؟ حضرت حافظ صاحب، یہ جو امامت اور خلافت دو لفظ ہیں، یہ مترادف المعنی بھی ہیں اور قریب المعنی بھی ہیں۔ صحیح۔ یعنی خلیفہ کو امام اور امام کو خلیفہ کہا جاتا ہے اہل علم کے نزدیک، لیکن چونکہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، مرور زمانہ کے ساتھ کچھ لوگوں نے الفاظ کو اپنا شعار اور اپنے عقیدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ جن کو خلافت اور اس کی جامعیت اور ہماگیریت کا علم نہیں تھا، انہوں نے خلافت کو صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی ان کے ساتھ جوڑ دیا، اور امامت کو الگ کر کے حضرت مولا علی کو اس منصب پر فائز کرنے کی سر توڑ کوشش کی انہوں نے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ امامت اور خلافت یہ الگ چیزیں ہیں۔ جبکہ اہل سنت کے نزدیک سطحی علم رکھنے والا بندہ بھی جانتا ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ لیکن چونکہ یہ اتنا زمانہ گزر چکا اور اس کے اندر لوگوں کو بہت سارے مشکلات پیش آتی ہیں، تو ان کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ ان دونوں لفظوں میں اگر آپ فرسٹ پوزیشن دے سکتے ہیں تو وہ لفظ خلافت ہے۔ صحیح۔ ہاں، امامت اس کے تابع ہے، ہماگیریت اور اس کا پھیلاؤ لفظ خلافت کا زیادہ ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلافت کا تصور خود نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الخلافت من بعدی 30 سنۃ، فرمایا میرے بعد جو خلافت ہوگی وہ 30 سال تک ہوگی۔ لفظ خلافت کے ساتھ حضور نے بیان فرمایا اور اس کی مدت بھی بیان فرما دی آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری بات کہ خلافت کا جو تصور ہے یہ قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، قرآن مجید برہان رشید کی 1-2 آیات تو یہ بات نہیں، درجنوں اور 20 آیات ہیں جس کے اندر یہ خلافت کا تصور موجود ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے جو خلفاء ہیں ان کی خلافت کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، فرما اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے کہ ہم ضرور زمین میں ان کو خلیفہ بنائیں گے۔ تو یہ لفظ خلافت، اس کا تصور قرآن مجید اور احادیث میں موجود ہے، یہ یاد رکھ لیا جائے۔ پہلی بات یہ، جب لفظ خلافت بولا جائے تو امامت آٹومیٹک بیچ میں ہوتی ہے، یہ یاد رکھ لیا جائے، یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، اب چونکہ امامت خلافت دو اور کھینچا تانی کا ماحول بنا ہوا ہے، تو اس میں ہم کیسے سمجھیں؟ اس میں کچھ بنیادی فرق ہیں جو لوگ فیڈنگ کے طور پر بھرنا چاہتے ہیں لوگوں کے دماغوں میں، لیکن اہل سنت آپ کے یہ علم ہے اور ہمارے بھی علم ہے، اور اسی لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس مسئلے پر لوگ گرد ڈالتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے 1400 سالہ نور لے کر اس گرد کو ہٹا کر روز روشن کی طرح مسئلے کو واضح کر دیا جائے۔ اب یہ جو امامت کا تصور دیتے ہیں نا، وہ اس کے اندر کچھ ان کی حدود و قیود ہیں اور شرائط ہیں۔ اب وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امامت و خلافت ہے نا، اس میں نامزدگی میں فرق آتا ہے۔ وہ کیسے آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو خلیفہ ہوتا ہے نا، یہ امت کی ثوابدید پہ ہوتا ہے، یہ چنتے ہیں، اور جو امام ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے یا اللہ کا رسول چنتا ہے۔ اچھا، یہ بنیادی فرق وہ بتاتے ہیں قوم کو، اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ روافظ بتاتے ہیں، لیکن اہل سنت کہتے ہیں ایسی بات نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث کا پھر کیا کریں گے؟ حضور اکرم علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ آپ خلیفہ مقرر کر دیں، فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ اور ایمان والے جسے چاہیں گے اسے اپنے خلیفہ بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا، ارادہ اور چاہت شامل تھی، تبھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ تو یہ صرف امت کی ثوابدید نہیں تھی، رب کی تائید و نصرت و حمایت و مدد و فضل و کرم یہ بھی شامل تھا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کا تعین اور انتخاب کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ پہلی بات، یہاں فرق بھی عوام سمجھیں اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی سمجھیں۔ دوسرا فرق جو لوگ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو امام ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، جبکہ علل اتفاق یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کا جو نائب ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، نبی کا جو نائب ہوتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو ایک شخص نے پکارا کہ یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ، آپ نے فوراً ٹوکا، فرمایا نہیں، میں اللہ کا خلیفہ نہیں، انا خلیفۃ الرسول، میں رسول کا خلیفہ ہوں۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو کہنا کہ امام اللہ کا نائب ہوتا ہے اور جو خلیفہ ہوتا ہے یہ تو پھر لوگوں کے لیے ہوتا نا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ خود انہوں نے اپنے معیار کو برقرار رکھا، کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اب نبی نے تو آنا ہی نہیں، خلفاء نہیں چلنا ہے۔ تو یہ امامت کا ایک نیا باب کھول کر صرف سامنے ایک محاذ کھڑا کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جبکہ دلائل کی دنیا میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دوسری بات۔ اب تیسرا فرق بھی بڑا سننے والا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جو امام ہوتا ہے، اب دیکھیں حدود و قیود لگا لگا کے اپنے مقصد کو کیسے حاصل کرتے ہیں. روافض کہتے ہیں جو امام ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الخطا، اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ معصوم نہیں ہوتا. یہ آپ کی اپنی ذہنی اختراع ہے. دلیل کی دنیا میں اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. یہ تو وہ کٹی پتنگ ہے، اس کو تو یہ نہیں پتا میں نے پھنسنا کہاں ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے پوری کائنات اسلامی میں جتنے علماء فضلاء، جتنے ائمہ محدثین مجتہدین گزرے ہیں، ان تمام نے علی الاتفاق اس بات کو لکھا ہے معصوم صرف دو جماعتیں ہیں، ایک حضرات ملائکہ کرام فرشتے، اور دوسرے حضرات انبیاء علیہم السلام. ان کے علاوہ کوئی معصوم شرعی نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ جتنی بزرگ ہستیاں ان کے بعد وہ محفوظ ہیں، اللہ کی رحمت سے ان کو محفوظ کیا جاتا ہے. لیکن یہ ان کا تیسرا مین پوائنٹ ہے جس کے ساتھ وہ کہتے ہیں بس یہ معصوم ہے اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. وہ یہ نظریہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ ان کے علاوہ کوئی معصوم ہے ہی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اب یہ تیسرا. اب چوتھا فرق سنیے. وہ کہتے ہیں جو امام ہوتا ہے نا وہ خود اتھارٹی ہوتا ہے، آسان لفظوں جو چاہے جیسے چاہے حکم دے. جبکہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو جو نبی ہوتا ہے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اللہ کی اجازت سے آپ جیسا مسئلہ بتانا چاہیں، تغیر و تبدل کسی بھی مسئلے میں کرنا چاہیں حلت و حرمت والے میں، تو آپ کو اجازت ہے. یعنی یہ کہنا خود اتھارٹی بس جو چاہے کرے، یہ بے نیازی والی صفت تو ہے ہی خدا کی. اللہ نبی کو بھی اجازت ہوتی ہے اور اشارہ ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کام کرتا ہے. تو یہ والا کام امام کے لیے کیسے مان لیا جاتا ہے؟ صرف اپنے بندے کو پاورفل ثابت کرنے کے لیے، اپنی اس بندے کی پوزیشن لوگوں کے سامنے واضح کرنے. حالانکہ یقین فرمائے جن کو امام کہہ کر یہ شرائط ان میں پیش کی جا رہی ہیں، ان کے لیے کوئی شرط بھی نہ بیان کی جائے تو وہ پھر بھی بہت عظیم لوگ ہیں. کیا کہنے ہیں یہ جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کر کے ایسے ہی ان کی پوزیشن کو واضح کرنا، نہ ان کا نام ہی بڑی پوزیشن والا. یہ سچی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں جو خلیفہ ہوتا ہے وہ خود اتھارٹی نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کو کوئی بھی کہیں بھی روک سکتا ہے. بھائی کوئی بھی کہیں روک کر اگر مسئلہ پوچھ رہا ہے تو یہ تو حسن ہے، یہ کہاں کی خرابی ہے؟ یہی تو حسن ہے. اسی واسطے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا تھا جب ہم قرآن و حدیث کے مطابق چلیں اور فیصلہ کریں تو ہمارا ساتھ دیں، اور اگر اس کے مطابق ہو تو ہمیں بتائیں. اتنی باتیں، اور اس پر بھی کئی شور مچاتے ہیں کہ ان کو تو پتہ نہیں تھا. میں نے کہا چلو تمہیں تو پتہ نہیں صحیح بات کا، تو سیدھی طرف آ جاؤ. خدا کے بندے مسئلہ یہ نہیں. اب یہ چوتھا فرق تھا. میں پانچواں فرق بھی بتا دوں. وہ کہتے ہیں کہ جو امام ہوتا ہے روافض، وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کا جواب دہ نہیں ہوتا، اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے. صحیح نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ شرط نہ کسی نے لکھی ہے، نہ اس کا کوئی وجود ہے، نہ اس کا کوئی سر ہے، نہ اس کا کوئی پیر ہے. ایسی بات ہے ہی نہیں ہے. یہ پانچویں شرط اور اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا بھی کوئی چیز ہے جو وینٹیلیٹر پہ چل رہی ہے، اس میں تو وینٹیلیٹر لگا دے تو تب بھی جان نہیں ہے اس جملے کے اندر. اللہ کہ جو امام ہوتا ہے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ جواب دہ نہیں ہوتا، اور خلیفہ جواب دہ ہوتا ہے. اس میں تو اتنی جان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے چھٹی بات، اور یہ فائنل بات ہے کہ جو امامت و خلافت ہے اس کے بارے میں لوگوں کا کیا نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو امامت ہوتی ہے وہ نسبی اور موروثی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ایک خاندان میں رہے گی اور یہ نسل بعد نسل چلے گی. یہ وہ خطرناک شرط ہے جس کو کبھی بھی اسلام نے پسند نہیں کیا. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل پاک کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ لینا منع کر دیا ہے. جی عمومی معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے یہ مال کا میل کچیل ہوتا ہے اور یہ ستھرا گھرانہ یہ نہیں کھا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو صوفیاء اور علماء نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اگر حضور اپنے گھرانے کو دیتے تو کوئی کہہ سکتا تھا یہ تو اقربا پروری ہے، یہ تو اپنوں کو نوازا جا رہا ہے. تو اس الزام کو دور کرنے کے لیے بھی فرمایا نہیں ہو سکتا. تو جب اتنا مال نہیں دیا جا سکتا تو اتنا بڑا عہدہ کیسے نسل بعد نسل چل سکتا ہے؟ اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ یہ موروثی ہے یا پھر یہ نسبی ہے کہ اس نسب میں ہوگی، اس وراثت میں ہوگی، کسی اور کو نہیں مل سکتی. ایسی بات نہیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اہل قریش میں سے ہوتا ہے. اس میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے، سوال اٹھائے ہیں، ان کے علماء نے جوابات بھی عطا فرمائے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیجئے. لیکن کہتے ہیں جی وہ خلیفہ ہے تو اس کے لیے یہ شرط. نہ نہ نہ، یہ بنیادی وہ شرائط ہیں جن کے اندر لوگ خرابیاں پیدا کرتے ہیں، اور جو خلافت کا حقدار ہے اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امامت کے جس کو ٹائٹل دیتے ہیں ان کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ جن کو امامت کا ٹائٹل لگا کے آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت سیدنا مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ آپ نے بھی فرمایا ہے،
فرمایا جو میری شان کو بڑھائے ابو بکر عمر کی شان کو گھٹائے میں مفتری یعنی جھوٹے بندے والی سزا دوں گا. یہ خیانت کرنے کی اجازت تو مولا علی نے خود نہیں دی ہے. اس لیے آپ کا یہ بڑا بنیادی سوال تھا اور میں نے بھی کہا کہ اس کی جڑوں میں جو چیزیں ہیں وہ قوم کو پتہ چلیں کہ خرابی کیسے پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو امامت و خلافت ہے اس کا یہ بنیادی خرابیاں اس کو سمجھیں اور جو حقائق ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ امام، جو امام ہوتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے. یہ مترادف المعنی اور قریب المعنی. لیکن اہل سنت کو چاہیے وہ صرف لفظ خلافت کا استعمال کرے، امامت کا منع نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ روافض کا ایک معیار اور شعار بن چکا ہے اس لیے ہم لفظ خلیفہ کا استعمال کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.